السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیہاتوں کی صورتحال شہر سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ شہر میں سہولیات اور ہر طرح کی آرائش اور زیبائش ہوتی ہیں، انسانی ضروریات مکمل ہوتی ہیں۔ جب انسان کوئی چیز کرنا چاہتا ہے یا کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے شہر کے اندر۔ دیہاتوں میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ دیہاتوں کے اندر نہ اپنی مرضی کا کھانا مل سکتا ہے، دیہاتوں کے اندر نہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں۔ جتنی وہاں پر کیپیسٹی ہے اسی حساب سے رہنا پڑتا ہے۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں، یہ حاصل کروں، میں یہ دیکھوں، میں وہاں جاؤں، یہاں جاؤں، لیکن ان کی وہ چہار دیواری کے اندر ہی ان کو رہنا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلے، جنگل گئے، جنگل سے پھر گھر میں آئے، اور بس چھوٹا موٹا جو بازار ہوتا ہے گاؤں میں، چند دکانیں ہوتے ہیں، بس وہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ وہاں پر بعض دیہات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے پڑھنے کے واسطے اسکول بھی نہیں ہوتا، یا بعض جگہ اسکول ہے تو اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی فکر والدین کو نہیں ہوتی، یا غربت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ غربت کی نچلی سطح میں ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ غربت زدہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو گاؤں میں جنگل میں کام کے واسطے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا بعض جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے والدین بھی ناخواندہ ہونے کی بنا پر اپنے بچوں کو بھی ناخواندہ بناتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے اعتبار سے بھی دیہات میں رہنے والے حضرات کئی معاملات میں پیچھے رہتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی۔ لیکن اب الحمدللہ یہ جب سے انٹرنیٹ کی سہولیات ہو گئی ہے، پھر بھی کچھ سہولیات ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ابھی ہم آپ کے سامنے جو صورتحال پیش کر رہے ہیں، کرناٹک ضلع گلبرگہ، تعلقہ چنچولی کے اطراف کے دیہاتوں کی صورتحال آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اور وہاں ہم خود جا کر دیکھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی دینی اعتبار سے اور وہاں پر اخلاقی اعتبار سے کتنی ضرورت ہے کام کرنے کی۔ مسلمان بچے ہیں، کسی گاؤں میں 50 گھر ہے، کہیں 100 گھر ہے، کہیں 20 گھر ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں مسجد نہیں ہے، کہیں مسجد ہے تو امام نہیں ہے، امام ہے تو امام صاحب کی ضرورت کو پورا کرنے والے لوگ تیار نہیں ہیں، اور بعض جگہ امام بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن مسجد میں پڑھانے کے واسطے مکتب کا انتظام نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، ہمارے بچے بچپن میں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قاعدہ نہیں پڑھیں گے، کلمات اسلام نہیں سیکھیں گے، ایمان مجمل، ایمان مفصل نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کا ادب کیا ہے نہیں سیکھیں گے، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اہم دین کی بنیادی چیزیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ سب چیزیں اگر نہیں سیکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد میں کہاں دین باقی رہے گا۔ ابھی حال ہی میں ایک گاؤں کا واقعہ سامنے آیا، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے موقع پر قاضی صاحب دلہے کو پوچھ رہے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ اب بتائیے، ایک دیہات کا سچا واقعہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور چند لوگ مل کے نماز جنازہ ان کے والد صاحب کی مسجد میں پڑھانے کے واسطے لے کے گئے، تو وہ مرحوم کا بچہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے واسطے بھی نہیں آ رہا۔ پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، اب باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے نہیں آتا، اور یہ تو جنازے کی نماز ہے، مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کتنے افسوس کی بات ہے کہ باپ کا جنازہ نکل رہا ہے اور ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بیٹا مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ کس کام کی ہے دولت، کس کام کی ہے جائیداد، کس کام کی ہے زراعت اور تجارت، کہ لاکھوں روپے کی تجارت، لاکھوں روپے کی زراعت تیار کر کے ہم جا رہے ہیں، ہمارے مرنے پر ہمارے بچے ہماری نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا فائدہ۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دیہات کے بھائی خاص طور پہ، شہر کی صورتحال بھی کچھ اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس وقت موضوع گفتگو ہمارا دیہات ہے، تو دیہات کے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے دین کی ایمان کی فکر کریں، اپنے اپنے گاؤں میں مکتب کا انتظام کریں۔ چنچولی کے طرف جو علاقے ہیں، ہم وہاں پر دیکھیں کہ ماشاءاللہ مولانا نذیر احمد صاحب رشادی مد ظل العالی جو ایک مدرسے کے ناظم ہیں، گلبرگی میں مدرسہ ہے، اور جو ہے صفا بیت المال کے اور ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے چنچولی کے اطراف دارالمکاتب کے نام سے ایک بڑا کام شروع کیا ہے۔ ایک بہت بڑی زمین لیے ہیں، وہاں پر تعمیری کام بھی شروع کیے ہیں، مسجد بھی بنانے کا پلان ہے ان کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اطراف کے جتنے دیہات ہیں ان کو کور کیا جائے۔ اب ماشاءاللہ 15 یا 12 گاؤں کو انہوں نے کور کیا ہے۔ 12-15 گاؤں میں امام صاحب کو رکھے ہیں، اور وہاں پر امام صاحب کو تنخواہ دے کر مکتب کی تعلیم پڑھانے کے واسطے ذمہ دار بنائے ہیں۔ تو مولانا نذیر احمد صاحب اپنی بساط کے مطابق 12-15 گاؤں میں کام شروع کیے، تنخواہ دے رہے ہیں۔ کسی مکتب میں 4,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، کسی میں 5,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے امامت کے علاوہ، اور کتابیں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ان کو۔ جتنی بساط ہے اتنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن یہی کام کافی نہیں ہے، بہت دیہات ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل ثروت حضرات اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں، چلیں دیہاتوں میں۔ ہم بھی آپ کو رہبری کرنے تیار ہیں، مولانا نذیر احمد صاحب بھی رہبری کرنے تیار ہیں۔ چنچولی کے طرف کے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر یا اور جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے، چونکہ ہم یہاں پر گئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں صورتحال، تو اس لیے ہم یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہاں پر جانے کی ضرورت ہے، دیہات میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور معصوم ذہن کے بچے، بالکل سادہ لو صاف ذہن کے بچے ہوتے ہیں، آپ جو سکھائیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے بچے اتنا تابع ہوتے ہیں، اتنا لاگو ہوتے ہیں، مولوی صاحب جو بولے بچے کر لیتے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، رومن گوڑا نام ہے، وہاں پر ہماری کتاب آفاق دینیات ان کو دیے بچوں کو، اور نورانی قدا تقسیم کیے فری، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنا رہے ہیں، ایک صاحب خیر الحمدللہ 100 کتابیں وہاں تقسیم کرنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کیے، اور وہاں پر 100 کتابوں کا تھا، لیکن ہم نے مزید تقریباً 200 کے قریب کتابیں تقسیم کیے غریب بچوں میں، ان دیہات کے بچوں میں۔ جیسے ہی کتاب ملی، بچے اتنا خوش ہوئے جیسا کہ کوئی بہت بڑا ان کو گفٹ مل گیا۔ اور یہ ماشاءاللہ آفاق دینیات کتاب بھی بہت رنگین کتاب ہے، ملٹی کلر ہے، اور کھول کے بچے پڑھنا شروع کر دیے۔ 120 بچے اس گاؤں میں پڑھتے ہیں، تمام بچوں کو کتاب دے کر ہم مولوی صاحب سے بات کر رہے تھے، بچے پورے کھول کر پڑھنا شروع کر دیے۔ اور وہاں کے استاد بھی، بلکہ تمام دیہاتوں کے استاد بھی قابل تعریف ہے، خاص کر یہاں کے استاد۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وقت کے مجاہد ہیں، کیونکہ یہ گاؤں میں دیہات میں رہ کے کام کرنا، شہر کی رونقوں سے باہر نکل کے دیہات میں رہ کے کام کرنا، وہاں سہولتیں زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی کام کرنا، یہ وقت کا بڑا جہاد ہے۔ اور ان کو ہم نے تسلی دی اور کہا کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمت افزائی کی۔ تو ایسا ہر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اہل ثروت کی ذمہ داری ہے، علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دیہاتوں میں دورہ کریں، وہاں جائیں، صورتحال سے واقفیت حاصل کریں، اور وہاں مکاتب کے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا خرچ آتا ہے؟ 4,000 روپے عام طور سے جو ہے ایک استاد کو دیتے ہیں مکتب کے پڑھانے میں۔ ایسے کتنے 4,000 روپے ہم شہر میں غیر ضروری خرچوں میں ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری زائد چیزیں، زائد کاموں میں، صرف فضولیات میں یا زائد کھانے پینے کے علاوہ ایسی جو چیزیں جو کھانے کی ہوتی ہیں بطور مرغوبات کے، بطور رغبت کے یا شوق کے، ایسی ہم کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ 4,000 روپے میں ایک استاد 50 یا 40 یا 50-60 بچوں کو دین سکھائیں گے، اور وہ بچے جب تک زندہ رہیں گے
اس وقت تک ان کی زندگی میں دین باقی رہے گا. جب بھی وہ بسم اللہ بولیں گے ہم کو ثواب ملے گا. 4,000 روپے ان کے واسطے اگر ہم خرچ کریں, ایک استاد کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے. پھر سال میں ایک بار 4,000 روپے خرچ ہوتا ہے کتابوں پر, ان کو نورانی خلا دیتے ہیں اور دینیات وغیرہ دیتے ہیں. تو سال میں ایک بار 4,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے اور ہر مہینہ 4,000 روپے خرچہ ہوتا ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیے سال بھر میں سمجھتا ہوں غالباً 50 یا 55,000 روپے ایک مکتب پر خرچہ آتا ہوگا. اگر اہل سرد حضرات اگر اس طرح ایک ایک گاؤں کی ذمہ داری لے کے کام شروع کرتے ہیں تو مولانا نذیر احمد صاحب جو کام شروع کیے ہیں انشاءاللہ اس کام میں وسعت ہو سکتی ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں دیکھنے والوں سے کہ گاؤں کی صورتحال پر نظر رکھیں, کبھی کبھی جائیں, وہاں پر جائیں اور جا کر وہاں کی صورتحال سے واقفیت حاصل کر کے اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے شہر میں, ہم اس کا بھی احساس بیدار کریں. اور گاؤں میں جانے کے بعد نہ وہاں کا پانی اچھا, نہ وہاں کے راستے اچھے, نہ وہاں کی گاڑیاں اچھی, نہ وہاں کے گھر اچھے, اس کے باوجود ماشاءاللہ زندگی گزارتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ہمیں زبان سے شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور بغیر سوچے بے ساختہ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہم کو بہت اچھی زندگی دیا ہے. وہاں کے دیوانے برابر نہیں, گھر میں بیٹھنے کا صحیح انتظام نہیں رہتا, لیکن ماشاءاللہ زندگی گزارتے ہیں. بہت سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم اپنا پیسہ وہاں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ دین کا بہت بڑا بول بالا ہوگا. اور اگر ہم آج یہ کام نہیں کریں گے تو آئندہ زمانے میں آگے چل کے بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ دیہات میں رہنے والے بچے دین سے دور ہو جائیں, دین بیزار ہو جائیں. بس یہی چند باتیں اس وقت میں عرض کرنی تھی. آپ دیکھیے چنچولی کے اطراف کے دیہات جہاں کام ہو رہا ہے, کتنے بچے خوشی سے آ رہے ہیں. ہم صبح فجر کے بعد میں ہم لوگ گئے تھے, فجر کے بعد بچے پڑھنے کے واسطے آئے, فجر کے بعد. گاؤں میں یہ صورتحال ہے, شہر میں صبح کب ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گاؤں میں فجر کے بعد بچے شوق سے پڑھنے کے واسطے آئے. ہم لوگ چونکہ 9-10 گاؤں کا دورہ کر رہے تھے تو آخری گاؤں میں پہنچے تک تقریباً 10 بج گئے تھے, لیکن 10 بجے تک بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. تو شوق ہے, آج بھی ایمان کی چنگاری موجود ہے, آج بھی ایمان کا جذبہ ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس طرح توجہ دیں گے. یہ آپ کے سامنے فون نمبر ہے, اس پر رابطہ کیجئے اور جو بھی گاؤں میں دیہاتوں میں کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں. انشاءاللہ ضرور ہم اس بارے میں تعاون کریں گے, پوری مکمل رہبری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیہاتوں کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.